آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے کہ وہ گناہ جنہیں عورتیں معمولی سمجھتی ہیں، کہ کسی کے انتقال پر چیخ و پکار کرنا، رونا، گڑ گڑانا اور نوحہ کرنا۔ تو ہمارے معاشرے میں چیخ و پکار کا ماحول بنانے میں پیش آگے جن کا ہاتھ رہتا ہے وہ ہماری عورتیں ہیں، وہ نہیں۔ اور دوسرا گناہ جو مسلم خواتین کے اندر بڑی تیزی سے عام ہے، لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا۔ جس نے اللہ کے علاوہ اپنی سر کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ اپنی اولاد کی قسم کھائی، جس نے اپنی قسم کھائی، جس نے اپنی رزق کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ اور تیسری چیز وہ گناہ اور وہ جرم عورتوں کا خوشبو لگا کر بازار میں نکلنا، کہ جو عورتیں اس نیت سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں کہ چار آدمی ہماری طرف دیکھیں، ہمارے بالوں کو دیکھیں، ہمارے ناخنوں کو دیکھیں، ہمارے چہرے پر نظر ڈالیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَهُوَ زانیہ، وہ عورت زانیہ ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز وہ ہے اپنی زبان کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال۔ غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، آپ دیکھیں عورتوں کے اندر کتنا عام ہے کہ لوگوں اپنی اس زبان کو محفوظ رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت محفوظ رکھے گا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ جس خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد دنیا میں یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات قرآن مجید کی شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے آسمان سے نازل فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔
معزز خواتین حضرات، آج کا یہ موقع بڑا ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت اور خوشی ہوگی کہ خواتین کے درمیان پھیلنے والی برائیوں اور معاشرے میں ہونے والی بدامنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے الاسلام فاؤنڈیشن نے اپنی جانب سے ہر مہینے ہر ہفتے کے اتوار کو یہ پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ لیا ہے، اور الحمدللہ یہ پروگرام ہر اتوار کو مختلف جگہوں میں مختلف علاقوں میں منعقد کیا جاتا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اس لیے آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین اس کمیٹی کو اور اس کے ممبران کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی اور بڑھائے اور اس مہم کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائے۔ معزز خواتین حضرات، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے کہ وہ گناہ جنہیں عورتیں معمولی سمجھتی ہیں، یا آپ کہہ لیں وہ گناہ کہ جنہیں عورتیں گناہ تصور نہیں کرتی۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ بدامنیاں، برائیاں اور گناہ پھیل چکے ہیں کہ ہم اور آپ گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان تمام گناہوں پر یا ان تمام غلطیوں پر نشاندہی نہ کر کے ہم آپ کے سامنے کچھ خاص، بڑی اور عام غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عورتوں کے اندر ہمارے معاشرے میں عام طور سے جو گناہ یا برائی دیکھنے کو ملتی ہے اور جسے ہم گناہ تصور نہیں کرتے، ان کی لسٹ میں سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی کے انتقال پر چیخو پکار کرنا، رونا، گڑ گڑانا اور نوحہ کرنا۔ اور یہ عادت اور یہ صفت بنسبت مردوں کے عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور ہم اور آپ اس کو تصور نہیں کرتے، نہیں سوچتے کہ آیا یہ شریعت میں جائز بھی ہے کیا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود، کہ لوگوں سن لو، وہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت، وہ ہم میں سے نہیں کہ من ضرب الخدود، جو کسی کے انتقال پر اپنے گالوں پر، اپنے رخساروں پر تماچا مارے، وشق الجیوب، جو اپنے گریبانوں کو چاک کرے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور کسی کے انتقال پر ایسی چیخو پکار کرے کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میری اولاد، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا مال۔ اگر کوئی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت کسی کے انتقال پر اگر ایسی چیخو پکار کرتی ہے جس سے تماشا بن جائے، لوگ مجمع لگا لیں اور بگڑ کر لیٹ کر چیخو پکار کرے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے متعلق فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، ایسی عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ معزز خواتین حضرات، انسان پر جب غم کی گھڑی آتی ہے، انسان جب غمزدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، لیکن اسلام نے کچھ حدود اور دائرے بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے عورت، اے محترمہ، کیا ہوا، تم کون ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہوں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اے عورت، اے محترمہ، رونے کی ضرورت نہیں، چیخو پکار نہ کرو، اپنے بیٹے کی قبر پر یوں مت رو، بلکہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ عورت اللہ کے نبی کو جانتی نہ تھی، اللہ کے نبی کے جب اس کلمے کو سنا تو کہنے لگی کہ آپ جائیے، اپنا کام کریے، آج ہم پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، آج اللہ نے ہم پر جو غم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کا احساس ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یعنی اس عورت کا بیٹا انتقال کر گیا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگی کہ ہم پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے اس کا آپ کو احساس نہیں، اللہ کے نبی کو نہیں جانتی تھی۔ اس عورت نے یہ کلمات کہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کچھ لوگ اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محترمہ، کیا تم جانتی ہو کہ جن سے تم نے کلام کیا ہے وہ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ اللہ کے رسول تھے جن سے تم نے یہ نازیبہ الفاظ کہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کے پاس گئی، کہا اللہ کے رسول، معذرت چاہتی ہوں، گستاخی معاف ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا انتقال کر گیا، آپ نے مجھے اللہ سے ڈرنے کا اور صبر کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے آپ سے یہ نازیبہ الفاظ کہہ دیے، ہمیں اس پر تکلیف اور دکھ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ایک مزید جملہ کہا، پھر سمجھایا، کہا انما الصبر ان صدمۃ الاولی، کہ اے محترمہ، اصل صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان پر کوئی مصیبت فوراً لاحق ہو، انسان پر مصیبت کے آنے کے بعد کوئی بندی یا بندہ فوراً صبر کرتا ہے تو وہ صبر اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال پر، کسی غمی پر نوحہ کرنے سے، گریبان چاک کرنے سے اور چیخو پکار کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں چیخو پکار کا ماحول بنانے میں پیش آگے جن کا ہاتھ رہتا ہے وہ ہماری عورتیں ہیں، وہ نہیں جانتی، اور بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ روئیں نہ، گر گڑائیں نہ، اپنی زبان سے چیخو پکار کے الفاظ نہ نکالیں تو لوگ ان کو مایوب سمجھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ رو، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا شوہر چلا گیا، تمہارا بچہ انتقال کر گیا، تم خاموش کیوں ہو؟ معزز خواتین، کسی کے انتقال پر رونا جائز ہے، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں وہ جائز ہے، لیکن چیخو پکار کر کے رونا کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میری بچی، ہائے میرا شوہر، یہ منع ہے اسلام کے اندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت جو آج ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ہم سے چھین لیتا ہے، ہمارے شوہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا یہ مصیبتیں اس سے پہلے لوگوں پر نہیں آئیں؟ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ارے صحابہ اکرام کی زندگی کو چھوڑیے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے۔ آپ کا چھوٹا سا بیٹا ابراہیم ابھی 2 یا 2.5 مہینے کا ہے یا 1.5 مہینے کا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اللہ کے رسول اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اپنے بیٹے کی طبیعت کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس ننھے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، کیونکہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اس بیٹے کو اٹھاتے ہیں جو بیمار ہے، جو مشکل سے 1.5-2 مہینے کا ہے، اٹھانے کے بعد بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کی کیفیت اور بدل جاتی ہے، سسکیاں لینے لگتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور اتنے میں ان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، مجمع لگا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، جب صحابہ اکرام نے دیکھا اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہیں، کہنے لگے عبد الرحمن اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ رو رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہ آپ تو لوگوں کو
کسی کے انتقال پر رونے سے منع کرتے ہیں. آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہنے لگے عبد الرحمن, اے اوف کے بیٹے عبد الرحمن, یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں, یہ نوحہ کرنے کے بعد نکلنے والے آنسو نہیں ہیں, یہ چیخ و پکار کرنے کے بعد نکلنے والے آنسو نہیں ہیں, یہ محبت و شفقت کے آنسو ہیں. یہ وہ آنسو ہیں کہ جو ہر بیٹے کے انتقال کے وقت ایک باپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, ہر بچی کے انتقال کے وقت ایک ماں کی آنکھوں سے نکل سکتے ہیں. یہ فرط محبت میں نکلنے والے آنسو ہیں, یہ چیخ و پکار کے بعد نکلنے والے آنسو نہیں, یہ صبر کے آنسو ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیا, اور ابراہیم جو انتقال کر چکے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان العین تدمع, کہ اے ابراہیم میری آنکھیں نم ہیں, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ان العین تدمع والقلب یحزن, اور والقلب یحزن, اور ہمارا دل بڑا غمگین ہے. اے ابراہیم انا نقول لا نرضی ربنا, لیکن ایسے موقع پر ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے, جس سے اللہ دکھی ہو جائے, ہم ایسے الفاظ نہیں نکالیں گے. پھر کہا ابراہیم تمہاری جدائی پر ہمیں بڑا افسوس ہے, ہمارا دل بڑا غمگین ہے. تو عزیز معزز خواتین حضرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشانی آئی. آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے, لیکن آپ نے کسی کو نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی, چیخ و پکار کر کے رونے کی اور ایک ماحول بنانے کی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ محبت کے آنسو نکل سکتے ہیں, رونا جائز ہے, لیکن من ضرب الخدود, جو اپنے گالوں کو نوچے, وشق الجیوب, جو اپنے گریبانوں کو چیر اور پھاڑے, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کے اندر اور خاص طور سے خواتین کے اندر عام ہے, جس کو وہ گناہ تصور نہیں کرتی, وہ ہے نوحہ کرنا. تو ہمیں چاہیے کہ کسی کے انتقال کے بعد, خواہ وہ ہمارا 2 سال کا بچہ انتقال کر جائے, ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا جائے, ہمارا شوہر چلا جائے, تو آپ غم کریے, روئیے, لیکن چیخ و پکار مت کریے, کیونکہ چیخ و پکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے, پہلی چیز. اور دوسرا گناہ جو مسلم خواتین کے اندر بڑی تیزی سے عام ہے, لوگ اس کو گناہ تصور نہیں کرتے, اور وہ گناہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا, اپنے سر کی قسم کھانا, اپنے اولاد کی قسم کھانا, اپنے روزی کی قسم کھانا, اپنے شوہر اور اپنے خاندان کی قسم کھانا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا یحلف فلیحلف باللہ, کہ جو شخص قسم کھانے کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے. فلیحلف باللہ او لیصمت, اگر قسم نہیں کھاتا خاموش رہے. اللہ کے علاوہ اپنے سر کی قسم کھانا, اولاد کی قسم کھانا, باپ کی قسم کھانا, بیٹوں کی قسم کھانا, رزق کی قسم کھانا, یہ شرک ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ اپنی سر کی قسم کھائی, اللہ کے علاوہ اپنی اولاد کی قسم کھائی, جس نے اپنی قسم کھائی, جس نے اپنی رزق کی قسم کھائی, اس نے شرک کیا. اور شرک کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. نماز اللہ کے لیے ہے, اگر آپ غیر اللہ کے لیے پڑھتی ہیں یہ شرک ہے. روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, آپ کسی غیر کے لیے رکھیں یہ شرک ہے. جانور بسم اللہ کر کے اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے, آپ اللہ کے لیے ذبح نہ کر کے غیر اللہ کے لیے ذبح کریں, یہ شرک ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ شرک کا انجام بتایا اللہ رب العالمین نے کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار, کہ جس بندے یا بندی نے شرک کا ارتکاب کیا, شرک کیا, اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھائی, خواہ اپنے سر کی قسم کھائے یا اپنی اولاد کی, تو ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, اللہ نے ایسی بندی پر اپنی جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ومأواہ النار جہنم ہے. تو معزز خواتین, آج ہمارے اندر جو چیز برائی تیزی سے جنم لے رہی ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے نوحہ. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون,
کہ اے لوگوں، اے مردوں، اے مومنہ عورتوں، اگر تم کسی چیز کے بارے میں جانتی نہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم جانکار سے پوچھ لو۔ ایسا کام نہ کرو کہ آپ کو لگے یہ کام اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں وہ کام، کہیں وہ عمل آپ کی نجات سے آپ کو روک دے۔ معزز خواتین حضرات، تو سب سے پہلی چیز نوحہ جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ جو نوحہ کرنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری چیز اپنے سر کی قسم کھانا، اولاد کی قسم کھانا، اپنے کاروبار، بزنس اور اپنی روزی کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہماری وہ مائیں اور بہنیں کہ جن کی عمر ابھی جوانی کی دہلیز پر ہے، وہ گناہ اور وہ جرم، عورتوں کا خوشبو لگا کر بازار میں نکلنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ استعطرت ثم مرت علی القوم، کہ جب کوئی عورت عطر لگا کے، خوشبو لگا کے بازار، کالج، محلوں، گلیوں میں نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد یہ امید رکھتی ہے کہ کوئی شخص ہمارے طرف مائل ہو، دیکھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہو زانیہ، ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت بدکار ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی زینت، عورت کی خوبصورتی، عورت کا سنگار اپنے شوہر کے لیے رکھا ہے، بازار میں بیٹھنے والے انسانوں کے لیے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اس نیت سے خوشبو لگا کر نکلتی ہیں کہ چار آدمی ہماری طرف دیکھیں، ہمارے بالوں کو دیکھیں، ہمارے ناخنوں کو دیکھیں، ہمارے چہرے پر نظر ڈالیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فہو زانیہ، وہ عورت زانیہ ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا جو امتحان گاہ ہے، یہ دنیا جہاں اللہ نے ہمیں نیک کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں اور قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا ہو۔ وہ قیامت کا دن کہ جہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی۔ آج وہ ماں جو اپنی بیٹے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے قربان، دولت نچھاور کرنے کے لیے قربان، لیکن معزز خواتین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب وہاں میاں بیوی، لڑکا لڑکی، ماں باپ، بیٹا اور بیٹی جمع ہوں گے تو اتنا نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے کے اور بیٹے باپ کا کام نہ آئے گا، اتنا سخت عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کریں اور قیامت کے دن جنت الفردوس کے مستحق بنیں۔ تو تیسری چیز جو ہم نے آپ کو بتائی وہ ہے عورتوں کا خوشبو لگا کر نکلنا۔ اور عورتوں کا خوشبو لگا کر نکلنا یہ ایک عام چیز ہے۔ آج تو لوگ اپنے جسم کا، اپنے چہرے کا بناؤ سنگار بیوٹی پارلر میں جا کے لوگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوبصورتی، ہماری زینت یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ گھر میں کام کرنے والی عورتیں ایسے کام کرتی ہیں جیسے وہ کوئی نوکرانی یا کوئی غلام ہے، کوئی خادمہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ایسے آتی ہیں کہ جیسے حسین پری۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اور خاص طور سے عورتوں کی زینت کے لیے سونے کو حلال کیا ہے جو مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم کو حلال کیا جو عورتوں کے لیے، ریشم کو حرام کیا مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کی زینت اختیار کرنے والی ہیں، عورتوں کو بناؤ سنگار میں بالا تر کرنے والی ہیں، لیکن یہ ساری زینت آپ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں، بازار میں بیٹھنے اور اڈوں پر بیٹھنے والے لوگوں کے لیے نہیں۔ تو معزز خواتین، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس میں زیادہ تر ملوث خواتین ہیں، وہ ہے اپنی زبان کا استعمال، اپنی زبان کا استعمال۔ غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، آپ دیکھیں عورتوں کے اندر کتنا عام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اس زبان کو محفوظ رکھو، اس زبان کی حفاظت کرو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت محفوظ رکھے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، اس زبان کا جنت سے کیا تعلق؟
یہ زبان جنت میں کیا کرے گی؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کا جنت کا بہت بڑا تعلق ہے، اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں اکثر باشندے جائیں گے، جہنم کی زیادہ تر آبادی اسی زبان کی وجہ سے ہوگی۔ آج آپ دیکھیں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور اگر کڑوا بول دے تو اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے مومنو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور نیک بات کہو، کیونکہ سچی اور نیک بات انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور بری اور خراب بات، نقصان دہ بات انسان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چیز رکھی کہ اللہ کے رسول، جنت میں جانے والی چیز کون سی ہے؟ سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے اچھا مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں، آج ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں، آج ہم مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال مومن والے نہیں، ہمارے اعمال اسلام والے نہیں، ہم صرف اسلام کے لیبل کو اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ معزز خواتین حضرات، یہ 4 چیزیں ہیں، اگر آپ ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنا لیں، میت کے انتقال کے وقت نوحہ نہ کیا جائے، نمبر 2 غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، نمبر 3 خوشبو لگا کر بازاروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں نہ نکلا جائے، اور چوتھی چیز اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ ان چاروں میں سے کسی ایک چیز پر بھی آپ نے عمل کر لیا، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ایک نیکی، یہ ایک عادت آپ کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا سکتی ہے، آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ آپ نے سیرت کو نہیں پڑھا، اسلام کو نہیں پڑھا، اللہ رب العالمین کب کس بندی کا عمل قبول کر لے کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک زانیہ عورت کے بارے میں جو اپنے جسم کو بیچا کرتی تھی، جب اس نے ایک کتے کے پلے کو کنویں کے قریب پیاسا دیکھا جو اپنی زبان کو ریتیلی زمین پر رگڑ رہا تھا، گیلی مٹی پر رگڑ رہا تھا، اور وہ عورت جو اپنے جسم کو بیچتی تھی، اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، جب اس عورت نے دیکھا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ عورت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام کی تعلیمات سے بیزار، لیکن ایک مخلوق خدا کو دیکھا، کتے کے پلے کو دیکھا، جانور کو دیکھا، اس کو رحم آ گیا اور اس نے کنویں سے پانی نکالا، اس پلے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھے اس بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، ہمارے بچے اتنے نیک نہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ہم بخشے جائیں۔ تو آپ خود دنیا کے اندر جتنا نیک عمل کر سکتی ہیں، آپ کے لیے جتنا مناسب ہے، آپ اللہ کے لیے کریں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارے گا، جیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا سامنا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن برے لوگوں سے ملے گا۔ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی دنیاوی ایکٹر، دنیاوی فاحشہ اور بدکار ہیروئن اور لڑکیوں کی تصویریں اپنے ذہنوں میں بسا کر ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کی طرح بال، ان کی طرح ناخن، ان کی طرح تل، ان کی طرح آئی برو، بلکہ ان کی طرح وہ شکل و صورت بنانا چاہتی ہیں۔ آپ ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر من تشبہ بقوم فہو من، جس بندی نے
اللہ کی جس بندی نے، جس عورت نے دنیا کے اندر جس کے مشابہ زندگی گزاری، جس کے طریقے پر رہ کر زندگی گزاری، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ کسی بدکار بدچلن عورت کے ساتھ رہ کر، اس کے نقش قدم پر چل کر، اس کے کام و کاج کی طرح اپنا کام و کاج بنا کر زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن اس کا سامنا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آج ہم بھی لوگوں کو فین بناتے ہیں، لوگوں کو فالو کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اور صرف جگہ ہی نہیں بلکہ ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، ان کے چرچے کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، لیکن ہم نہیں جانتے وہ نمازی ہیں بھی نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کی مغفرت اللہ کے وہاں ہے بھی کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آج ہم نے سیرت نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر ہم آپ کو نہ دیکھیں اور گھر میں موجود ہوں تو ہمیں بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ ہمیں جب بے چینی ہوتی ہے اور ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، دیدار کر لیتے ہیں تو ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ تو دنیا ہے، یہاں ہمارا آپ کا سامنا ہو جاتا ہے، ہمیں جب بھی بے چینی ہوتی ہے ہم آپ سے مل لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں قیامت کے دن آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ ہم قیامت کے دن آپ کا دیدار کر سکیں گے نہ کر سکیں گے؟ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول یہ تو دنیا ہے، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں یا قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا سامنا ہو، ہم آپ کو دیکھ سکیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کا ساتھ نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور آپ جانتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ جب تک عرش والا آپ کو کسی کام کے کہنے کا حکم نہیں دیتا آپ خاموش رہتے۔ وہ صحابی یہ پوچھنا چاہتے تھے اللہ کے رسول دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، قیامت کے دن آپ چلے جائیں گے جنت میں، ہم پتہ نہیں کہاں جائیں، ہم آپ کو دیدار نہیں کریں گے، ہم کو بڑی بے چینی ہوگی۔ کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ قیامت میں بھی ہماری آپ کی ملاقات ہوتی رہے، ہم آپ کو دیکھتے رہیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہیں۔ آسمان سے جبرائیل آتے ہیں اور آیت لے کر آتے ہیں، آیت نازل ہوتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ سن لو جو مومن مرد یا مومنہ عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ عورت یا وہ مرد قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، یعنی من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے ایسے مرد عورت، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے بالکل صحیح فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، دنیا کے اندر جو جس کے نقش قدم پر چلے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج ہم دنیا میں فلموں کو دیکھ کر، ڈراموں کو دیکھ کر اپنے لباس کو بدل دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں پیوست نہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کے ساتھ رکھے گا، وہی آپ کی سفارش کریں گے، وہی آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہ دے گا۔ اگر آپ ان کو چھوڑ کر آپ اپنے ہر طریقے کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں گے، اور نہ صرف گزاریں گے بلکہ اپنی اولاد کو گزارنے کا حکم دیں گے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو بھی آپ کی اولاد کو بھی من النبیین، نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، والصدیقین، سچ بولنے والوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء والصالحین، اور شہیدوں کا اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو معزز خواتین، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی زندگی کو پڑھیں۔ زبان کی لگام خاص طور سے عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی ان کی سوکن، کیونکہ اللہ کے نبی نے کئی شادیاں کی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے غالباً حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ناٹی ہیں، یہ ایسی ہیں ویسی ہیں، زبان سے الفاظ نکال دیے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ عائشہ، آج تم نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالے ہیں، وہ بول نکالا ہے کہ اگر اس بول کو، اس الفاظ کو، اس جملے کو
سمندر کے برابر پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا پڑ جائے، سمندر کا پانی مغلوب ہو جائے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے خواتین کو زبان کے صحیح استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ آپ نے جنت و جہنم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے سیر کی تو آپ نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ان کی زبانیں وہ صدقہ نہیں کرتی، ان کی زبانیں بہت تیزی کے ساتھ دوسروں پر اچھال مارتی ہیں، اور ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ہماری مائیں اور بہنیں جنہیں اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے اپنی زبانوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر خواتین اپنی زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کر پاتی۔ اس کی چاہے وجہ یہ ہو کہ وہ ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں جہاں یہ ماحول برپا ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین، میں نے آپ کے سامنے 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا جو آج خواتین میں عام ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے تو اللہ رب العالمین اس کی قیامت کے دن مدد فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں تمہارے درمیان ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، کہ لوگوں تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، عورتوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو اگر کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو اس کو برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں۔ آپ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں، نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو پڑھائی کا ماحول بنائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ دنیا ہے یہ تو کٹ جائے گی، لیکن وہ آخرت کہ جو کبھی نہیں کٹے گی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی اس دنیا سے انتقال کر جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں پہنچتا سوائے 3 چیز کے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3 الا من صدقۃ جاریہ، جب بندی اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو ثواب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کے پاس ثواب نہیں پہنچتا اس کی قبر میں۔ لیکن 3 طریقے، 3 ذریعے ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں اس نے ان ذریعوں کو اپنایا ہوتا ہے تو اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ اگر کسی بندی نے مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کسی بچے کو پڑھنے کے لیے کلام پاک دے دیا، مسجد میں چٹائی بھجوا دی، یا اور صدقہ جاریہ ایسا کام جو کام اس نے اپنی جیتے جی زندگی میں مسجد میں پارے رکھوا دیے، الا من صدقۃ جاریہ، اگر یہ کام کیا تو اس کے مرنے کے بعد جب تک وہ قرآن پڑھا جائے گا، جب تک اس پنکھے سے نمازی ہوا حاصل کرتے رہیں گے، اور جب تک اس مصلی پر امام نماز پڑھاتا رہے گا اس بندے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ سب سے پہلی چیز الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اور دوسری چیز نفع بخش علم۔ ہم اور آپ میں کچھ ٹیچر بھی ہوں گے جو بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں نفع بخش علم مراد ہے۔ مانو آپ نے کسی کو نماز پڑھنا سکھا دی، آپ نے کسی کو وضو بنانے کا طریقہ سکھا دیا، جب تک وہ صحیح طریقے سے وضو بناتا رہے گا اور نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں لکھے گا۔ آپ نے کسی کو دعا سکھلا دی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، آپ نے کسی کو پردہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، یعنی آپ نے کوئی ایسی دین کی بات بتا دی جس پر وہ بندی یا بندہ عمل کرنے لگا، جب تک وہ یہ عمل کیا جائے گا آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کو نامہ اعمال میں حساب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اور یہ سب سے مین چیز ہے، نیک اولاد۔ لیکن آج ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہماری مائیں اور بہنیں کہ تربیت اولاد میں جن کا اہم کردار ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے 4-4 5-5 سال کے بچے ہیں، 4-4 5-5 سال کے بچے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگائے ہیں، لیڈ لگائے گانے سن رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچہ ہے بڑا ہوگا سدھر جائے گا، گانے سن رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو اکثر گھروں میں رہتی ہے دیکھ رہی ہیں، وہ منع نہیں کر رہی ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے بے نمازی بنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ بالغ ہو گئے ان کو گناہ ملے گا۔ معزز خواتین، اگر آپ دنیا کے اندر شروع سے اپنے بچوں پر تربیت کے راستے کھولتی جائیں گی، تربیت سکھاتی جائیں گی، آپ ان کو ادب سکھاتی جائیں گی، تو یہ ادب ان کو بڑے ہو کر بہت آسانی سے ان کی مدد کرے گا، وہ باادب بنیں گے، اور جب وہ باادب بنیں گے ان کی نسلیں باادب بنیں گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنایا جائے، صدقہ جاریہ کیا جائے، اور آپ کسی کو
کوئی ایسی چیز سکھا کر دنیا سے جائیں جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کو، نمبر 1، کسی کے انتقال کے وقت، آپ کی بچی کا انتقال ہو جائے، نوحہ نہ کریں، کیونکہ نوحہ کے متعلق اللہ نے فرمایا لیس منا، وہ عورت ہم میں سے نہیں، ہمارا اس سے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ آپ کسی کو یقین دلانے کے لیے کہیں چلو مسجد میں قرآن کی قسم کھاتے ہیں، غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ آپ کسی سے کہیں میں نے ایسا نہیں کیا، اگر یقین نہیں تو اللہ سر کی قسم، اولاد کی قسم، روزی کی قسم، یہ غلط ہے۔ تیسری چیز خوشبو لگا کر بازاروں سے نکلنا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ پردے میں نکلیں، برقعے میں نکلیں، نقاب میں نکلیں۔ اور وہ لوگ جو بیوٹی پارلر جا کر اپنے ناخنوں کو بڑا کر کے، اپنے رخساروں کے بال جھڑوا کر کے، اپنی آئیبرو کو بنا کر کے، یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تخلیق میں نقص پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسانوں کو خواہ وہ بندہ ہو یا بندی سب سے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ انسان کا سب سے اچھا شکل و صورت بنانے والا میں ہوں، ہم نے اس کو اچھے۔ آپ کی آئیبرو بہت زیادہ خراب ہو چکی، دیکھنے میں معیوب ہے، تو آپ کٹوا سکتے ہو، لیکن آپ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی ہیں، لیکن آپ نے فلموں میں، ڈراموں میں یا ایپیسوڈ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ لیا جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی، آپ گئی بیوٹی پارلر اور آپ نے اپنی آئیبرو کو ہٹا دیا، ختم کروا دیا، اس کو چھلوا دیا۔ یہ بالکل غلط ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حدیث نہیں، اس کی کوئی وقت و حیثیت نہیں، تو آپ اس سے بچیں۔ اور چوتھی چیز کہ آپ اپنی زبان کا استعمال کریں، زبان کا استعمال نہیں کرتے او لیصمت، تو خاموش رہیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگ جو جہنم کے اندر جائیں گے نماز نہ پڑھنے، صدقہ و خیرات نہ کرنے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے نہیں، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کا نامہ اعمال نمازوں سے بھرا ہوگا، روزوں سے بھرا ہوگا، صدقہ و خیرات سے بھرا ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ عورت جنتی ہے، یہ مرد جنتی ہے، لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے، جو اس کو دیکھیں گے لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے۔ اور کہنے والا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ کہنے والا وہ کہ جس کے بارے میں عرش والے نے کہا ما ینطق عن الہوی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص جنتی ہوگا، لیکن کھڑا ہوگا نامہ اعمال کا پورا کوٹرا لیے ہوئے، لوگ اس کو جنتی سمجھ رہے ہوں گے، جیسے ہم دنیا میں کچھ لوگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ حاجی اور نمازی جنتی ہیں، یہ نیک لوگ پڑھے لکھے کے جنتی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کے اس نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں قابل قبول ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، نامہ اعمال نمازوں سے روزوں سے بھرا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی وہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس شخص کے متعلق فیصلہ کر رہا ہوگا کہ کہاں جائے گا۔ ایک دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے دنیا کے اندر ہم پر الزام لگایا تھا۔ ایک اور آئے گا اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے زبان درازی کی تھی، جس نے اپنی زبان کی تیر کے ذریعے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اللہ یہ وہ ظالم ہے جس نے سرے بازار ہم کو نیلام کیا تھا، ہماری عزت کو مجروح کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابھی کچھ لمحے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ جس شخص کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے جنتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہ رہ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، اپنی زبان کو استعمال نہ کیا، لوگوں کو تکلیف دی، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپا، لوگوں کو برا بھلا کہا، لوگوں پر الزام لگائے، جھوٹ بولا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لمحے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں غائب ہو جائیں گی، اور مطالبے کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ اللہ اس نے ہم پر بھی ظلم کیا وہ کھڑے ہوں گے، ان کے گناہ اس شخص پر لاد دیے جائیں گے، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو معزز خواتین، ان 4 چیزوں کو اگر آپ اپنا لیں، یا 4 نہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز کو اگر اپنا لیں، تو اللہ کی قسم یہ ایک عادت، یہ ایک عمل آپ کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اپنا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ہمارے عزیز مولانا محمد عاصم صاحب سلفی موجود ہیں آپ کے درمیان، وہ بھی مختصر خطاب کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے یا بندی سے محبت کرنا چاہتا ہے، خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔
اسے دین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اے الہ العالمین تو ہم سے محبت کر کے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنا دے جو ہمارے انتقال کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین آج کے اس دور میں ہر انسان معاشی حالت سے پریشان ہے، کاروبار سے پریشان ہے، اللہ تو ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کا اور اپنی برکت کا ہمارے گھروں میں نزول عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہمارا مالک اور خدا ہے، تیرے سوا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا، ہماری بخشش اور مغفرت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے لیے جنت کو لکھ دے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔